ہم میاں بیوی میں شادی کے بعد بے انتہا محبت تھی، پھر ہمارے 2 بچے ہو گئے، گھر کے اخراجات بڑھ گئے اور وہ محبت کب ایک نوک جھونک میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر شوہر کو ٹوکتی یا لڑتی رہتی تھی۔ پھر ہمارا رشتہ اتنا خراب ہو گیا کہ بات طلاق تک آ گئی۔ طلاق کی ساری شرائط پوری ہو گئی تھی۔ شوہر نے کہا تم میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتے ہوئے میری ایک آخری خواہش ہی پوری کر دو۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جب مجھے شوہر نے آخری خواہش بتائی تو میرے جسم سے جان نکل گئی تھی، کیونکہ ہر طرف پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی، کینڈلز جل رہی تھی۔ میں کمرے کی تیاری ایک فائنل نظر ڈالتے ہوئے میں نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹس بجھا دیں۔ اب صرف موم بتیاں ہی جل رہی تھی۔ پورے کمرے کا ماحول بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پورے کمرے کو سجانے کے لیے بہت محنت کی گئی تھی، جو کہ وقاص کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مجھے اپنے استقبال کے لیے اتنی تیاریاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ تھی جو میرے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی، لیکن یہ بے چینی بہت ہی میٹھی سی تھی۔ میرے پورے وجود پر ایک الگ ہی قسم کا سرور چھا رہا تھا۔ میں خوبصورت دلہنوں کے لباس میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھ پر ٹوٹ کر روب آیا تھا۔ میں ویسے تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن آج مجھے اپنے چہرے کی طرف دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ میں نے بہت ہلکا سا میک اپ کروایا تھا۔ یہ شاید شرم و حیا کی سرخی تھی اور اندرونی خوشی تھی جو میرے چہرے کو اس قدر حسن بخش رہی تھی۔ وقاص کا تصور کرتے ہوئے میرے گال گرم ہو رہے تھے۔ تبھی کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میرا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہو گیا تھا۔ وقاص دھیرے سے چلتے ہوئے میرے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کھنکھارتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب بآواز دینے کی بہت کوشش کی، لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکلی، اس لیے میں نے سر ہلا دیا تھا۔ وقاص نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ڈبی نکال کر میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ وقاص میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا اس طرح سے میری طرف دیکھنا مجھے پگھلاتا جا رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں وقاص کے سینے سے لگ جاؤں اور خود کو اس کی پناہوں میں چھپا دوں۔ وقاص نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک خوبصورت سا بریسلٹ میری کلائی پر پہنا دیا۔ یہ بریسلٹ میری گوری کلائی پر خوب جچ رہا تھا۔ چند ایک رسمی باتیں کرنے کے بعد کہا، دیکھو نیلوفر، مجھے کبھی بھی پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں آیا، لیکن آج تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین شخص ہوں، جس کے نصیب میں تم جیسی خوبصورت اور شرم و حیا والی بیوی لکھ دی گئی۔ تمہاری شرم و حیا تمہارے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے، اور مجھے اپنی امی کا فیصلہ بالکل درست لگ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم آئندہ بھی مجھے مایوس نہیں کرو گی اور میرے لیے اسی طرح سے خوبصورت رہو گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تو وقاص نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ اسی رات کی صبح بھی بہت حسین ہوئی تھی۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال بنا رہی تھی اور اپنی دوست نتاشا کی باتیں یاد کر رہی تھی، جس کا کہنا تھا کہ لو میرج کے بغیر شادی شدہ زندگی بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اور ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، جبکہ لو میرج کا یہ فائدہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، اور شادی کی پہلی رات لو میرج میں ہی سب سے زیادہ حسین ہوتی ہے۔ ارینج میرج کے متعلق مجھے بہت سے خدشات لاحق تھے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کی رضامندی کو سب سے اولین ترجیح دی تھی، اور ارینج میرج سے متعلق میرے ذہن میں جو خدشات بھرے ہوئے تھے، ان کا آج خاتمہ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر میں ہم سفر کا خیال کرنے والی ہوں تو لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، دونوں میں زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے۔
جیسے میری زندگی بے حد خوشگوار گزر رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں وقاص کے رویے نے میرے تمام خدشات کو غلط ثابت کر دیا اور مجھ پر یہ بات واضح کر دی کہ میری ماں کا فیصلہ میرے لیے کتنا بہترین تھا۔ خود وقاص نے مجھ سے یہی کہا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے انہیں بھی میرے متعلق بے حد وہم ستاتے تھے اور وہ یہی سوچتے تھے کہ ارینج میرج میں نہ جانے میں خوش رہوں گا یا نہیں، لیکن وہ اب بے حد خوش ہیں اور اپنی ماں کا بھی اکثر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی ماں انہیں دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ گھر میں وقاص اور وقاص کی امی رہتے تھے۔ وقاص کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنی ساس کو امی ہی کہنے لگی تھی۔ وقاص نے میرے تمام رشتوں کو اپنایا تھا، تو میں کیسے اس کے کسی رشتے کو نہ اپناتی۔ ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ وقاص صبح کام پر چلے جاتے تھے اور پھر شام کو واپس آتے۔ گھر کے چند ایک کام نپٹا کر میں پورا دن فارغ ہوتی تھی اور خود پر توجہ دیتی رہتی تھی، بنتی سنورتی رہتی تھی۔ مجھے وقاص کے لیے تیار ہونا بے حد اچھا لگتا تھا اور وہ بھی مجھے اپنے لیے سجا سورا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میرا رنگ روپ ویسے ہی نکھرتا جا رہا تھا۔ میں اپنے میکے میں بھی جاتی تو جلد ہی واپس لوٹ آتی، کیونکہ مجھے وقاص اور امی کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ امی اب بیمار رہنے لگی تھی۔ میں انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری شادی کی تقریباً 7 مہینے گزر چکے تھے۔ میں مکمل طور پر وقاص کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ 7 مہینے بعد میری ہاں خوشخبری آئی تو میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں اب ماں بننے جا رہی تھی۔ وقاص اور امی بے حد خوش تھے۔ وقاص میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ایک نوکرانی کا انتظام بھی کر رکھا تھا اور پھر 9 ماہ بعد میرے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت ہم سب بہت خوش تھے، لیکن بیٹے کی پیدائش کے 2 مہینے بعد ہمیں ایک جھٹکا لگا جب وقاص کو کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا اور ہمارے مالی حالات خراب ہونے لگے۔ لیکن مجھے کفایت شعاری کی عادت تھی۔ میں نے اچھی خاصی بچت کر رکھی تھی۔ ہمارے کام آنے لگی۔ اس طرح ہمارا گزر بسر ہونے لگ گیا۔ آمدنی پہلے جتنی نہیں تھی، لیکن گزارا ہونے لگا تھا۔ پھر بڑے بیٹے کی ٹھیک 1 سال بعد میری چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بار بھی وقاص بے حد خوش تھے، لیکن میں نے خود کو بچوں میں مصروف کر لیا تھا اور پھر ہم دونوں کے بیچ میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم دونوں کے درمیان ہر وقت لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میری ساس مجھے دیکھ کر پریشان ہوتی تھی، کیونکہ میری ساس اور میری وقاص کی لڑائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم دونوں اچھے موڈ میں ہوتے۔ ہمارا کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ ہوا رہتا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے سہم رہے تھے اور میرا بڑا بیٹا تو نفسیاتی سا ہونے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن ہم دونوں نے یہ طے پایا کہ ہم دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ بچے ہمیں لڑتے دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ گھر کا ماحول ہر وقت کا کشیدہ رہتا تھا۔ ہماری اپنی ذہنی حالت بالکل صحیح نہیں تھی۔ میں ہائی بلڈ پریشر جیسے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھے وقاص کی فرمائش سن کر غصہ آتا تھا اور کبھی مجھے کچھ کہتا اور کبھی کچھ، جبکہ میں کسی صورت اس کی باتیں نہیں مان سکتی تھی۔ میں اس کی باتیں پوری نہیں کر پاتی تھی۔ بات یہ تھی کہ اب پہلے کی طرح اس کی فرمائشیں پوری نہیں کر پاتی تھی۔ اب ہمارے بچے تھے جس کے ذہن ان چیزوں کو سمجھنے لگے تھے۔ اب ہم دونوں کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت تھی، مگر اسے میری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ طلاق کی تمام ضروری کارروائیاں پوری ہو چکی تھی۔ میرے اور وقاص کے کمرے علیحدہ ہو چکے تھے۔ میرا حق مہر جو وقاص کے ذمہ واجب تھا وہ اس نے ادا کر دیا تھا، جو کہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ میں اس سے یہ رقم بھی نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرا حق ہے یہ بولتے ہوئے میرے ہاتھ میں وہ رقم تھما دی۔ 3 دن بعد عدالت میں پیشی تھی اور اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہو جانے تھے۔ جب ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وقاص میرے کمرے میں آئے اور ان کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ اپنی لڑائی میں ان کی صحت پر دھیان نہیں دیا
اور ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور بے حد کمزور ہو گئے تھے، اپنی عمر سے کئی گنا بڑے دگنے لگ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کیا کہ اٹھوں اور بھاگ کر وقاص کے سینے سے لگ جاؤں۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 6 سال مجھے دیے تھے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس کی دی گئی محبت میں مقروض ہو چکی تھی۔ میرے دل میں یہی جنگ چھڑی تھی کہ میں سبھی لڑائی جھگڑوں کو بھول جاؤں، مگر ان کی فرمائش یاد آنے پر میرا دل ایک بار پھر برا ہو گیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ میرے کمرے میں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ الگ الگ کمروں میں رہنے کے بعد شاید ہمارے دل بھی الگ الگ ہو چکے تھے۔ سچ کہتے ہیں میاں اور بیوی میں قربتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ورنہ محبت سے پہلے جیسے چاشنی برقرار نہیں رہتی۔ یہ وقاص تھا جس کو ذرا سی چوٹ لگتی تھی اور میری جان نکل جاتی تھی۔ پوری پوری رات میں اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دیا کرتی تھی، اور آج اس کی ایسی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر میرے دل میں کوئی ترس نہیں آیا تھا۔ وقاص میرے سامنے آ کر بالکل میرے قریب ہو کر بیٹھ گئے، جیسے شادی کی پہلی رات بیٹھے تھے۔ میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن میں نے اپنے دل پر قابو پا لیا اور ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا، ان کی بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ان کی بے تکی بات سن کر میں ٹکر ٹکر ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اب جب ان دونوں کو طلاق ہونے والی تھی تو ان کی ایسی فرمائش کا کیا مطالبہ تھا؟ کیا میں نے اتنی مشکل فرمائش کر دی ہے کہ تم اسے میری آخری خواہش سمجھ کر پورا بھی نہیں کر سکتی؟ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر جانے لگے، جب اچانک میں نے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جانے سے پہلے میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گی۔ ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز بہت اچھا تھا، تو اس کا انجام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میری بات سن کر نہ جانے کیوں وقاص کے ہونٹوں پر ایک زخمی سے مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور میری نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک اس نے جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند نہیں کر لیا۔ میں بھی واپس پلٹ آئی اور اپنے دونوں بچوں کی طرف بیٹھ گئی۔ وہ دونوں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ ہم دونوں کو طلاق ان کے لیے نہ جانے کون کون سے مسئلے لے کر آنے والی تھی۔ پتہ نہیں ان کے معصوم دل پر صدمہ قبول بھی کر پائیں گے یا نہیں، لیکن گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کے ماحول سے یہی بہتر تھا کہ ہم دونوں کی علیحدگی ہو جائے۔ میرا ذہن اچانک وقاص کی آخری فرمائش کی طرف چلا گیا اور میری روح لرز اٹھی۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کی حامی تو بھر لی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وقاص نے میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا تھا، اور واقعی ہی وقاص کی یہ فرمائش میرے لیے پھندا ثابت ہوئی تھی، ایک ایسا پھندا جس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ آج میں وقاص کی فرمائش پوری کرنے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک شاپر دیا تھا اور میں اس سے لے کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ میں نے بچوں کو آج ان کی نانی کی طرف بھیج دیا تھا، کیونکہ میں بچوں کے ساتھ وقاص کے کسی بھی اوٹ پٹانگ کی حرکت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات متوقع تھی کہ شاید میرا اور اس کا آج پھر سے کوئی جھگڑا ہو جائے، اس لیے میں نے امی کو بھی نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا۔ یہ گھر مجھے بہت عزیز تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ ہر چیز سے اوپر رکھا تھا، بہت پیار سے اس کی ہر چیز کو سجایا تھا، بہت سارے خوبصورت لمحے اس گھر میں بتائے تھے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ 3 دن بعد میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جانے والی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن میرا ذہن ابھی تک اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں جتنا خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی اور وقاص کی لڑائیاں یاد آ رہی تھیں۔ مجھے آج بھی یاد تھا کہ جب وقاص نے پہلی بار مجھ پر غصہ کیا تھا۔ اس دن ہماری اینیورسری تھی۔ اماں جی کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ ان کے عیادت کے لیے گھر میں آنے والے لوگوں کا رش تھا۔ مجھے شام کے وقت کی فرصت کے کچھ لمحات میسر آئے تھے، تب میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی جب وقاص نے اس دن مجھے اپنے لیے اچھا سا تیار ہونے کو کہا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد تیار ہونے کے لیے اٹھی تو میرے بڑے بیٹے نے رونا شروع کر دیا۔
اس وقت میں حاملہ تھی، میرے چھوٹے بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ میں ویسے ہی سارا دن تھکاوٹ کا شکار رہتی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لیے لیٹ کر بیٹھی تو ایک بار پھر مجھ سے نیند آ گئی اور ہر بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ کھانا میں نے دوپہر میں ہی تیار کر لیا تھا اور کچن میں ڈھانپ کر رکھ دیا تھا۔ اماں جی کو دیکھ کر آئی تو وہ بھی سو رہی تھی۔ بچے کو سلاتے سلاتے کب میں نیند کی وادی میں اتر گئی، مجھے خود بھی اس بات کا احساس نہ ہوا، اور جب میں جاگی تو تقریباً رات کے 2 بج چکے تھے اور وقاص میرے برابر سو رہے تھے۔ مجھے خود پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ وقاص نے مجھے اتنے پیار سے اپنے لیے تیار ہونے کو کہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور وقاص کو جگانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے غصے میں رخ بدل لیا اور مجھ سے پسینے کی اسمیل آ رہی تھی۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، لیکن اپنی حالت پر توجہ نہ دی اور وہ غصہ کرتے ہوئے سو گئے، اور صبح اٹھ کر انہوں نے میرے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری دنیا کی عورتیں گھر اور بچے سنبھالتی ہیں، پھر تم سے کیوں نہیں سنبھالے جا رہے؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، سارا دن گدھے گھوڑوں کی طرح کام کرتی ہیں، اس کے باوجود رات کو اپنے شوہر کے لیے سچ سمجھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ وقاص کی ان باتوں نے میرا دل دکھا دیا تھا۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ سارا دن اماں کی عیادت کے لیے آنے والے لوگوں کا رش تھا، میں کب خود پر توجہ دے سکتی تھی؟ میری اس بات پر وقاص بگڑ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے ان کی ماں سے پرابلم ہو رہی ہے، حالانکہ میں نے ایک جنرل سی بات کی تھی۔ پھر یہی سے ہمارے جھگڑے کی شروعات ہوئی۔ اس دن میں زیادہ تر سنتی ہی رہی اور وقاص مجھ پر چیختے چلاتے رہے، مگر پھر یہ ایک دن کی واقعہ نہیں رہا تھا، اکثر اوقات یہی کچھ ہونے لگا تھا۔ ایک تو پریگنینسی کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوئی تھی، اور دوسرا اماں جی کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا، بڑے بیٹے کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا، جو کہ بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اور شام کو وقاص آ کر جیسے ہی میری حالت دیکھتے تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا۔ کبھی کبھار مجھے وقت مل جاتا تو شام کو شاور لے کر ان کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن تب اسے میرے کپڑوں سے مسئلہ ہوتا کہ میں نے پرانے کپڑوں کیوں پہن رکھے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں جیسے نت نئے کپڑے پہنی تھی اسی طرح سے پہن کر ان کے لیے تیار ہوا کروں، جو کہ اب ممکن نہیں رہا تھا۔ ایک تو وقاص کی آمدن کچھ کم ہو چکی تھی، اس لیے میں بچت سے کام لے رہی تھی۔ اماں جی کی دعاؤں کا خرچ الگ سے تھا، لیکن وقاص کو سب کچھ پہلے کی طرح چاہیے تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں سب کچھ پہلے کی طرح مینج کروں، جو کہ میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی تھی، لیکن اب اپنے لیے زیادہ شاپنگ کر نہیں سکتی تھی۔ یہی بات وقاص کو غصہ دلاتی تھی۔ میں اسے سمجھا سمجھا کر عاجز آ گئی تھی، اور اسی طرح ہم دونوں میں دوریاں بڑھ گئی تھی۔ اسے میری قدر نہیں تھی، حالانکہ کوئی اور ہوتا تو وہ خوش ہوتا کہ میں اس کی بیوی اس قدر بچت کرنے والی ہے، جو نئی نئی فرمائشیں کرنے کے بجائے نئے جوتوں اور کپڑوں کے لیے نہیں منع کرتی تھی ہے، جبکہ وقاص کا خیال تھا کہ میں ناشکری ہوتی ہوں اور اسے اس بات کا احساس دلاتی ہوں کہ اب وہ پہلے کی طرح نہیں کماتا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ایک دوسرے کے سامنے اپنا موقف رکھا تھا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیتے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر لڑائی میں کیوں مگن ہیں، تو شاید ہم دونوں کے بیچ میں طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ بہرحال اب ان تمام باتوں کا وقت گزر چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا اور جب شاپر کو کھولا تو اس میں ریڈ کلر کی ساڑی تھی، جو دکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت تھی۔ وقاص کا مجھ پر یہ ساڑی دینے کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اب مجھے ساڑی کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ میں نہیں جانتی تھی۔ اب جب ہماری طلاق ہونے والی تھی تو اس طرح قربتیں بڑھانے کا کیا مطلب تھا؟ خیر، میں نے جب آخری بار اس کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا تو اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ ساڑی اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ میری اسکن بہت رف ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کچھ اسکن کیئر کے پروڈکٹ یوز کیے تھے۔ عرصے بعد ایسا ہوا تھا کہ میں خود پر توجہ دے رہی تھی۔
بلا شبہ میں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، شادی کے شروع کے دنوں میں کی طرح نہیں، لیکن اب بھی میں حسین تھی اور خود پر توجہ دیتی تو پہلے کی طرح نکھر سکتی تھی۔ بچت کرنے کے چکر میں نے خود کو جیسے گرہن لگا دیا تھا۔ میں اپنے ذہن سے ان باتوں کو جھٹکتے ہوئے میں نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا اور ہائی ہیلز پہنتے ہوئے اپنے اور وقاص کے مشترکہ کمرے کی طرف چل گئی، اور جیسے ہی میں نے جا کر دروازہ کھولا تو آگے کے منظر نے مجھے پتھر کا بنا دیا۔ ہر طرف پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، کینڈلز جل رہی تھیں، لائٹس کو بجھا دیا گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھی جب آکاش نے آ کر مجھے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہم دونوں کی وہ محبت جو کہیں کھو گئی تھی اب پھر سے دلوں میں پھوٹنے لگی تھی، اور یہ سب آکاش کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگلے دن ہماری انیورسری تھی اور وقاص نے مجھ سے یہی فرمائش کی تھی کہ میرے جانے سے پہلے وہ میرے ساتھ اپنی انیورسری منانا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ فرمائش بہت ہی عجیب سی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں بھی اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ شاید میں بھی صلح کی طرف کوئی قدم چاہتی تھی، اور اب بنا کچھ کہے سنے ہم ایک دوسرے کی ساری باتیں سمجھ رہے تھے۔ وقاص میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے ٹیبل کے پاس لے کے جائے گئے۔ چھوٹا سا کیک رکھا تھا، میں نے کینڈل جلائی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے دیکھتے ہوئے کیک کاٹا۔ وقاص نے گانا لگا دیا اور مجھے ساتھ لے کر گانے کی دھن پر رقص کرنے لگے۔ آج وہ مجھے بہت پیار سے چھو رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے قریب ہونے لگے، اور اتنا قریب ہوئے کہ ہم دونوں کی دوریاں ایک بار پھر مکمل طور پر ختم ہو گئیں۔ وقاص نے طلاق کو روکنے کے لیے میری طرف قدم بڑھایا تھا اور میرے ساتھ آخری بار اینیورسری منانے کا بہانہ کیا تھا۔ کچھ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ ہم دونوں کی طلاق نہ ہو۔ ہم دونوں کی لڑائی جھگڑوں نے ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت بتا دی تھی، اور طلاق کے فیصلے نے ہم دونوں پر ایک بات واضح کر دی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وقاص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ بلا وجہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے اور ہر ممکن حد تک مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جبکہ میں بھی ان سے وعدہ کر رہی تھی کہ میں دوبارہ کوشش کروں گی کہ ان کے مزاج کے مطابق ڈھل سکوں۔ اب ہم دونوں اپنے بچوں کے لیے تیار تھے اور ان کے لیے پلاننگ کر رہے تھے۔ بے شک رشتوں کی دور اتنی کچی نہیں ہوتی کہ ذرا سی بدگمانی کی وجہ سے ٹوٹ جائے۔ ہاں، البتہ رشتوں کی بدگمانی سے نکالنے کے لیے انسان کو ذرا سی کوشش تو کرنی پڑتی ہے، اور پھر رشتوں میں سب کچھ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ رشتے وہی ہوتے ہیں جہاں کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا ہم سفر بنا کہے آپ کی بات سمجھ سکتا ہے۔